وسیلہ ہے، درمیان میں کیا ہے؟ حضور وسیلہ ہے، ان کے صدقہ سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ورنہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ اس طرح نہیں پڑھتا، وہ پڑھنے سے پاک وہ محتاج نہیں ہے، وہ اپنے محبوب پہ ہر وقت رحمتوں کی برسات فرما رہا۔ اور آگے ڈیوٹی بھی ان کی لگائی جن کے سینے کلمہ طیبہ سے منور ہیں، صلو علیہ، اس محبوب پر درود بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی بھیجو۔ اچھا، جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے نا تو یہ واجب ہے اس سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ نساء کے اندر بڑا پیارا درس ہے، درس قرآن، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے نا تو پھر ایسا کرو کہ تم اس سے اچھے الفاظ میں اور اچھے انداز میں اس کا جواب عطا فرماؤ، اچھے انداز میں جواب دو۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تلفظ ذرا ایک مرتبہ برکت کے لحاظ سے آپ پڑھ لیں، ہم اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں الحمدللہ۔ کچھ ایسے میرے جیسے ہیں کہ جن کو ابھی اسلامی صحیح معنی میں نہیں لینا، السلام علیکم جی یہ کیا ہے، اس کا تو ترجمہ ہی ٹھیک نہیں۔ ایک بندہ 50 سال ہو گئے اسے سلام لیتے ہوئے، ابھی تک اسے یہ بھی نہیں پتا کہ سلام کیسے لینا۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم سلام لیتے پھرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، نہیں، یہ درس قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ درس قرآن۔ یہ درس قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور مصطفیٰ کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ السلام علیکم کیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہم جب جاتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، یہ کرنا یہ سنت طریقہ نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے جیسے ہم ہاتھ کا اشارہ کریں، ساتھ زبان سے بولنا بھی ضروری ہے، ساتھ زبان سے بولنا بھی ضروری ہے، اور یہ الفاظ ہونے چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اس سے احسن طریقے سے لٹاؤ اس کا جواب۔ فرمایا کہ اگر احسن طریقے سے نہ لٹا سکتے تو پھر کم از کم جس محبت کے انداز میں اس نے سلام لیا ہے نا، پھر اس محبت کے انداز میں اسے جواب تو دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس انداز میں مطلب یہ نہیں ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم اس کے وعلیکم السلام، نہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ درس قرآن نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہم صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں، اور بڑا احسن طریقہ۔ اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو بڑا احسن طریقہ اور بڑا پیارا سبق ہے ہمارے لیے، اور یہ فرمایا کہ یہ جو تم گھر بناتے ہو اس کو محض اینٹوں کا گھر نہ سمجھ لو کہ یہ 4 دیواری ہے جناب جی، بس ہم چلے جاتے ہیں کہاں سو جاتے ہیں اور کھانا کھا کے واپس وہ آ جاتے ہیں، نہیں، فرمایا یہ وہ 4 دیواری ہے، اس میں تمہارے بابا بھی رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس گھر میں جو رہنے والے ہیں نا ان کو دعاؤں کی بڑی لوڑ ہے، ان کو دعاؤں کی بڑی لوڑ ہے۔ اس گھر میں تمہاری امی جان بھی رہتی ہے، اس گھر میں تمہاری اہلیہ بھی رہتی ہے، اس گھر میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں، تو طریقہ بتا دیا۔ یہ گھر ہی تو ہے نا جو بندہ بار بار لوٹتا ہے، بندہ کہیں چلا بھی جائے، اور کچھ میرے ایسے دوست بھی ہیں وہ کہتے ہیں میں رات کہیں نہیں رہتا، وہ 2 بھی بج جائیں تو میں واپس گھر لوٹتا ہوں، وہ یاد دلاتی ہے، وہ واپس آتے ہیں، گھر واپس آنا ہی ہے۔ یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو تمہارے گھر میں داخل ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور وظیفہ بھی ہے، جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری محفل کے آنے کا مقصد ہے، اور انجمن فروغ امداد کی روزانہ جو سلسلہ کر رہی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم اس محفل کے اندر آئیں اور جب یہاں اٹھ کے جائیں تو رنگ چڑھا ہو۔ جب آئے تھے جب واپس گئے ہیں تو گھر والوں کو پتہ چلے واقعی کسی محفل سے اٹھ کے آئے۔ یہ کیا ہے درس؟ وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، جاء
الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشقا الیہ الفقر، اس نے شکایت کی یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ پڑا ہے، آپ دعا بھی فرما دیں اور کچھ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو امام الانبیاء نے عطا فرمایا، اس کو وہ ٹھکرا ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہونا تو سب سے پہلے تم نے سلام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والی بات میں آپ کو بتاؤں، اور اس کے بعد اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، اور تیسرا یہ کرنا ہے ایک بار سورہ اخلاص پڑھے۔ صحابہ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد واپس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ وظیفہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے، اس قدر رزق عطا فرمایا ہے کہ جو میرے ہمسائے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور میری برادری والوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ریپیٹ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سلام دینا ہے، گھر میں ہو کوئی یا نہ ہو، وہ تو پھر بڑی بات ہے سلام دینا، اور اس کے بعد حضور کی ذات پہ سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان سے جو سمجھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک بار قل ہو اللہ پڑھنا، سورۃ اخلاص پڑھنا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہونا تو بجائے اہل خانہ کو سلام کرنے کے سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام۔ کیا کہنے۔ اور ایک عالم دین فرما رہے تھے گھر کا اس طرح نقشہ ہے کہ سب سے پہلے دراز آتا ہے، اس کے بعد پھر دروازہ شروع ہوتا ہے اہل خانہ والا، تو پھر وہ مجھے موقع مل جاتا ہے۔ اور یہ گھر بھی ماشاءاللہ اسی طرح بنا ہے۔ وہ سیل بھائی کہاں بیٹھے ہو؟ بیٹھے ہوئے ہاں جی جی، یہ بیٹھے ہوئے، ان کا گھر بھی اسی طرح ہی ہے، حسنین بھائی۔ تو یہ دروازہ اہل خانہ کا تو بعد میں آتا ہے، پہلے وہ گیٹ آتا ہے، تو جیسے ہی گیٹ میں وہ داخل ہو تو وہ درمیان میں رستہ بچتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کو سلام بات نہیں کریں، پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ساری ہمیں سلامتی ملی ہے تو مصطفیٰ کی صدقہ سے۔ خدا کی قسم یہ ہے ہمارے ماں باپ کی تربیت، ابھی چھوٹا بچہ رات پڑھ رہا کیا کہنے، یہ حضور کے صدقہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اللہ یہ حضور کے صدقہ سے ملا، ساری سلامتیاں حضور کے صدقہ سے ملی۔ پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، اس کے بعد اہل خانہ کو سلام پیش کرے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے۔ اور اس میں علماء نے یہ بھی بڑا پیارا جملہ بتا دیا ہے، بندہ سارا دن کا تھکا ماندہ اپنے کام کرتا ہے، کسی کے لوہے کا کام ہے، کسی کوئی مزدوری کرتا ہے۔ آج کل کیونکہ فون بڑے آتے ہیں، تیری بیوی نے ایسا کر دیا، تیرے بچوں نے ایسا کر دیا، غصہ بڑا ہوتا ہے، میں گھر جا کے اینج کر دوں گا، اینج کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں۔ فرمایا جب تم وہ غصہ لے کے گھر لوٹو گے نا واپس، تو جیسے ہی دروازے پہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو گے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا نا، وہ تمہارے وجود کے اوپر وہ جو غصے کی ایک طاقت ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ تم جس غصے کی وجہ سے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، اور میں اس درود السلام کی وجہ سے اللہ رحمت کی برسات فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی تم اپنی زبان سے کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او بھائی تم پہ سلامتی ہو، وہ سننے والی تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے بچے بھی ہیں، اور تمہاری امی جان بھی ہے، تمہارے والد گرامی بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جیسے ہی تم کہو گے تم پہ سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی ہو، اس کے کہنے کے بعد آپ کی زبان اس کو طلاق نہیں دے گی، بلکہ پہلے اس نے دعا اس کو دے دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم بڑے دور ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، ہر بندہ اس کو یاد کر لے۔ الحمدللہ بندہ نجیز نے جب سے یہ پڑھا سنا ہے، الحمدللہ اس کو کبھی کبھار یاد بھول جاتا ہے، لیکن جب بندہ اس وظیفے کو شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا کرم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہوں گی اسی درس قرآن کے حوالہ سے، جب ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہاں پر بھی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھ دوں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ مکہ چلے جائیں، مدینہ نہ چلے جائیں، وہاں بھی بس مکہ جائیں، ایک نیکی کریں گے وہاں پہ 1 لاکھ کا ثواب ہے، تو وہاں سے ہو کے پھر آگے جاتے ہیں۔ لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا کوئی نہیں ہے، ہم نے نام بھی نہیں لینا،
اور نہ میں نے کبھی ان کا نام لیا ہے. بھائی کیوں نے میلاد مصطفیٰ کی محفل, سبحان اللہ, یہاں حضور کی شانیں بیان ہوں گی, ایسے لوگوں کا نام نہیں لیا جائے. لیکن یہاں پہ میں ضرور بات کرتا ہوں, آپ شعر آپ کو یاد ہے اور بار بار آپ پڑھتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سے آتے ہیں وہی جن کو سرکار ہے. اپنی محفلوں میں دشمنوں کا نام نہیں لے گا, اپنی محفلوں کے اندر محبوبوں کا نام نہیں لے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. لوگ کہتے ہیں مدینہ میں جا کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ملتا ہے جو قرآن میں لکھا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ, اے محبوب جب آپ کے پاس وہ حاضر ہوں, کون؟ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جو ایمان والے ہیں جن کے سینوں میں کلمہ طیبہ ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے حضور کی بارگاہ میں وہی جائے گا جس کے سینے میں ایمان ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن, کسی مولوی کی بات نہیں ہے, یہ قرآن بتا. اللہ فرما رہا ہے محبوب جب آپ کے پاس حاضر ہو جائیں, وہ کون؟ یؤمنون بآیاتنا, جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر. اب یہ قرآن بتا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں وہی جائے گا جس کے سینے میں ایمان ہوگا, بے ایمان وہاں نہیں جائے گا. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ محبوب آپ کی بارگاہ میں آگے ہیں نا, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. وہاں پاکستان میں ہوتے تھے تو آپ کو سلام پیش کرتے تھے, انڈیا میں ہوتے تھے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے, دنیا کے کسی کونے میں رہتے تھے آپ کو سلام پیش کرتے تھے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, محبوب اب آپ کی بارگاہ میں آئے کھڑے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ, آپ بھی ان کو سلام فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, ان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے. اب ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اونچی آواز سے کون دے رہا ہے؟ اللہ. سند کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ کتنی باری بات ہے. اور یار مجھے بتائیں, جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما دیں السلام علیکہ, سبحان اللہ, نہیں بات سمجھ, جس کے لیے حضور صرف ایک بار ہی فرما دیں نا السلام علیکم, اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بیڑا پار ہے, آخرت کے اندر بھی بیڑا پار. اور یہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں نا, یہ حضور کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا ہے, یہ ادب ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں, ہمیں پہچانتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے. یہ درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں یہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کس انداز میں؟ بڑا لطف آئے گا, فرشتے لے کے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, جج کو جو کوئی چیز پکڑائی جاتی ہے نا, ایسے نہیں جو بندہ وہاں سے بیٹھا ہے اس کو جا کے منہ اٹھا کے دے دے, نہیں, وہاں اس کے دربان کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس کو نہایت ہی ادب کے ساتھ وہ چیز پیش کرتے ہیں جج کو. جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوتے ہیں. اور کیسے؟ اور وہاں جا کے سرکار کی بارگاہ میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں بن فلاں, فلاں اس کا نام ہے اور فلاں کا بیٹا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فلاں اس کا نام ہے اور فلاں اس کے باپ کا نام ہے, باپ کا نام ہے. خدا کی قسم وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے بچے درود و سلام پڑھتے ہیں. صبح بھی ان کا نام وہاں پہ ہوتا ہے, دوپہر کو بھی ان کا نام وہاں پہ ہوتا ہے, اور پھر شام کو بھی فرشتے سرکار کی بارگاہ میں اس کا نام لیتے ہیں. وہ بات ہے نا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے آنکھ سلے کہتے کہتے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جب یہ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل, حضور کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے یہ میرا وہی دیوانہ ہے جس نے ساری زندگی خود درود و سلام نہیں پڑھا بلکہ اس کے بچے بھی درود و سلام پڑھتے. اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان کو ہم سب نے یاد رکھنا ہے. اور آخر میں یہ 4-5 منٹ میں یہ نماز کی شرائط کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا وضو جو جاری تھا, پہلے وضو کا تھا, اس پہ چند باتیں ہوئی ہیں. پھر ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ ایک ٹچ دینا ہوتا تھا کہ آپ اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائیں, اور یہ محفل کا مقصد یہی ہوتا ہے
کیونکہ اصل میں یہ تربیتی نشست ہوتی ہے کہ ہم اس میں کچھ سیکھ کے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ. نماز کی جو شرائط ہیں یہ بڑی ضروری ہیں. نماز کی شرائط اور فرائض یہ ٹوٹل 13 ہیں. 13 میں سے اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ان کی باتوں میں نہ ہیں جو کہ لوگ ہے یہ اللہ نے قبول کرنی. کمال والی بات. آپ کسی بینک میں نوکری کرتے ہیں, اپنی مرضی سے آپ نہیں جا سکتے وہاں, اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتے, اپنی مرضی کا جوتا نہیں پہن سکتے کسی بھی ادارے کے اندر. آپ کس طرح کہہ سکتے کہ اللہ نے قبول کرنی. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, جلدی جلدی سے رکوع کیا, سجدہ کیا, سلام پھیر دیا نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی, تمہاری نماز نہیں ہوئی. فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو. قیام کا بھی حق ہے, رکوع کا بھی حق ہے, سجود کا بھی حق ہے, اور اسی طرح تحیات کا بھی حق ہے. یہ غلط بات ہے اور اللہ نے قبول کرنی, اللہ نے کرنی ہے, لیکن کم سے کم طریقہ تو کھڑا ہونے کا ہونا. رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہونا ہے؟ میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں, جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ و تبارک اسمہ و تعالی الحمدللہ رب العالمین مالک اللہ اکبر, یہ کیا ہو؟ یہ کوئی نماز ہے؟ الٹا آپ لینے کے لیے آئے تھے ثواب, آپ گناہ کی پہاڑ لے کے واپس چلے گئے. ایک مسجد کی بے ادبی آپ نے کر دی, اور اوپر رب کی بارگاہ میں سامنے رب کے کھڑے ہو کے تم نے بے ادبی کر دی. حالانکہ چاہیے تو یہ سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے, وہ بحمدک و تبارک اسمک. یہ چیز نماز کی شرائط کیا؟ سب سے پہلے طہارت. کیا ہے؟ طہارت. بولی جانا کیا ہے؟ طہارت. طہارت کا مطلب ہے کہ نمازی کا جسم بھی پاک ہو, نمازی کا جسم بھی پاک ہو, نمازی کے کپڑے بھی پاک ہو, اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. ایسا نہیں ہے اللہ نے قبول کرنی ہے, نہیں. نماز پڑھنے لگے وہ الرٹ ہو جو ایک دم سے, کپڑے دیکھو اپنے, جسم دیکھو اپنا, اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے وہ جگہ دیکھو. اس کے بعد صدر عورت. کیا ہے؟ اونچی بات سے کیا ہے؟ صدر عورت, جسم کو چھپانا. عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپاتی ہے, اس لیے اسے عورت کہتے ہیں. صدر عورت, جسم کا چھپانا. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے گوڑے, یہاں تک نماز میں یہ جسم چھپانا فرض ہے. اگر اس میں کوئی حصہ اگر اس کا وہ ننگا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. بعد میں نوجوان ہیں یہ شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں, جب سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر ہو جاتی ہے, وہاں سے جسم ننگا ہو جاتا ہے, اس کی بھی ٹوٹ گئی. اگر جماعت کے ساتھ کھڑا ہے پیچھے والے کی اگر نظر وہاں پڑ جاتی ہے اس کی بھی ٹوٹ جاتی ہے. یہ مذاق نہیں ہے, ایسا نہیں کہ اللہ نے قبول کرنے کا. سترے اور جسم چھپانا یہ شرط ہے. ہاں اس کے بعد یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں اس میں آپ اگر آپ نے قمیص پہنی, شرٹ یہاں پہنی ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ وہ اصل یہاں تک ہے. اگر آپ نے قمیص پہنی ہوئی تو اس کو فولڈ نہ کریں, اس کو فولڈ نہ کریں. شلوار ہے اس کو بھی اوپر سے فولڈ نہیں کریں, اوپر بس اٹھا لیں. پینٹ ہے اس کو نیچے سے فولڈ نہیں کرتی, یہ صدر ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا یہ آپ کو مسئلہ بتا دیں کہ سردی ہیں, جی بسم اللہ. یہ اس طرح کر کے جو بندہ اگر نماز پڑھتا ہے اس نے چادر لی ہوئی ہے, یہ مکروہ تحریم ہے, نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس طرح کر لے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا چادر ہے تو اس طرح کر لے, اس طرح کر کے اس طرح کر, یہ پھر بھی ٹھیک. اگر اس طرح کر کے یہ چادر لی ہوئی ہے پھر بھی یہ صدر اس کو کرتے ہیں جسے بار میں نے منع کیا گیا, اس طرح کی ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی, مکروہ تحریمی ہے. اس طرہ کر لے کے اس کو فولڈ کر لیا اس طرح تو اس طرح یہ ٹھیک ہے. اگر چادر آپ نے لی ہوئی ہے سردیوں کے اندر وہ بار بار نیچے جا رہی ہے, پھر آپ کو سیدھا کرتے ہیں پھر نیچے, اس طرح پھر یہ آپ ساری توجہ جو ہے وہ اس چادر کی طرف چلی جائے گی جس کی وجہ سے نماز کے اندر کراہت ہے. یہ بڑی ضروری باتیں ہیں ہماری. سبحان اللہ. صدر عورت کے لیے کتنا چھپانا ضروری ہے نماز کے اندر جسم, اس کا ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا جسم چھپانا ضروری ہے. آپ سارے گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کے سارے سربراہیں یاد رکھیں آپ کی ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ جہاں تک حضور نے فرمایا عورت اگر باہر صحن میں نماز پڑھتی ہے نا اس سے زیادہ ثواب ہے برآمدے میں, یہ حدیث مبارکہ ہے. اور برآمدے میں پڑھتی ہے تو اگر وہ کمرے میں پڑھتی ہے تو وہ برآمدے سے بھی زیادہ اسے ثواب ہے. جتنا اپنے آپ کو چھپا کے پڑے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. عورت کے لیے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا جسم چھپانا ضروری ہے.
دوپٹہ اس قدر لیا ہوگا کہ بال نظر آ رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی. یا اگر اس نے ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں قمیص کے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. یہ شرط ہے نماز کے اندر. میں نے پہلے بتا دیا کہ فرائض اور شرائط یہ 13 ہیں. فرائض کی شرح بھی بتاؤں گا. اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا. کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کرنا. اگر ادھر ادھر بندہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، قبلہ کی طرف ہی ہوگی. ایک ہے تحری. آپ ایسے وقت پہ چلے جاتے ہیں اسی جگہ پہ، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ قبلہ کہاں پہ ہے اور کوئی بتانے والا ہی کون نہیں ہے. وہاں پہ تحری کریں گے. آج کل تو سسٹم ہے نا، یہ میپ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے تو موبائل کے اندر. لیکن وہاں پر بھی اگر کچھ نہ ہو تو پھر وہاں یہ ہے، نماز نہیں چھوڑی جائے گی. نماز ہے اس کی معافی نہیں ہے. آپ وہاں کہتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے، آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں. درمیان میں خیال آتا کہ نہیں قبلہ اس طرف ہے، آپ نماز کے اندر پھر جائیں. پھر درمیان میں خیال آتا کہ قبلہ اس طرف ہوگا، آپ اس طرف منہ کر دیں. آپ نماز جاری رہیں، آپ کی نماز سے اب ہو جائے. ہاں اس کے بعد ہے وقت. ہاں یہ نہیں ہے کہ بندہ اس وقت اٹھے تو فجر کی پڑھ دے اور جناب 12 بجے اٹھے تو عصر کی پڑھ دے. نہیں، سب سے پہلے وہ ٹائم دیکھے گا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے.